أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. آج ہی کے دن، آج سے 1400 سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو بچوں سمیت 3 دن کی بھوک پیاس میں شہید کر دیا گیا. یہ ادنا سا انسان فلسفہ شہادت پر اپنی لب کشائی کر رہا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فقط رضائے الہی کے لیے جان دینے والوں کو عام طریقے سے دنیا چھوڑنے والوں کی بنسبت، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر وفات پا چکے ہیں، ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کی قبر کی زندگی کو ممتاز و منفرد کیا ہے. بلکہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ انہیں زندہ مانیں. مگر دیکھا جائے یا سوچا جائے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، جان دینے والا دوسرے عام انسانوں کی طرح دنیا چھوڑ چکا ہے، کیونکہ وہ عام مرنے والوں کی طرح نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں، والدین، بیوی بچوں سے بات کر سکتا ہے، اور نہ ظاہری زندگی میں کسی کے کام آ سکتا ہے، بلکہ وہ خود کفن دفن تک زندہ لوگوں کا محتاج رہتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ عام طریقے سے مرنے والوں کے برعکس اس کی قبر کی زندگی مختلف ہوتی ہے. وہ دنیا چھوڑنے کے بعد اللہ کی جنت میں جنت کی نعمتوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی اس تجارت سے جو اس نے اللہ سے کی اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کی روح کے مطابق وہ دنیا کی زندگی میں دشمن اسلام سے نہیں ڈرا. اس نے بھوک پیاس برداشت کی، مال کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے پھلوں کو چھوڑا، اور صبر کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں کی زندگی کیسے گزرے گی. تو اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جو چیزیں میرے بندے نے فقط میری رضا کے لیے چھوڑی ہیں، اس کے شہید ہونے کے بعد فوراً اس کو دے دوں، یعنی نئی زندگی دوں، بے غم کروں،
بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے جنت کی نہروں کا پانی پلاؤں، جنت کے میوے کھلاؤں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا چاہے کوئی شہید ہو کر چھوڑے یا عام طریقے سے چھوڑے، پیچھے رہ جانے والے عزیز و اقارب کا غم اور پریشانی تقریباً برابر ہوتی ہے، کیونکہ متاثرین کے مسائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ عام موت مرنے والے کی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی اپنے عزیز و اقارب کی ظاہراً کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے شہیدوں کا ذکر کرتا رہا کریں۔ ذکر سے شہادت کا جذبہ ابھرتا ہے، جو کہ کسی بھی قوم و ملک کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ گریہ زاری، رونے، آنسو بہانے کا، تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اس پر کنٹرول کرنا بعض اوقات بس میں نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہمارے مذہب میں گریہ زاری کرنے، رونے، آنسو بہانے کی گنجائش اور اجازت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست طریقے سے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔